بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز ساتھیوں، پیارے دینی بھائیوں، علماء یہ بات بیان کرتے ہیں، جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنے علوم کا ذکر کیا ہے وہ ساری کی ساری باتیں سورہ فاتحہ میں جمع ہو گئی، اور سورہ فاتحہ کا اگر لب لباب دیکھنا چاہیں تو وہ ایک آیت کے اندر جمع ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ایسا جملہ ہے جس سے متعلق اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان مشترک چیز ہے۔ ایاک نعبد یہ جملہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا معنی رکھتا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ لا حول ولا قوة الا باللہ کا معنی ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ ایک ایسا جملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا مظہر ہے، اور بندہ اس جملے میں اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں اپنے طور پر کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، نہ میں اپنے لیے کوئی خیر اور بھلائی کی بات کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں اپنی طرف سے کسی شر، ضرر اور نقصان کو دور کر سکتا ہوں۔ یہ سب کام کون کرنے والا ہے؟ تو کرنے والا ہے۔ تو ہی اگر میری مدد کرے تو میں ہر وہ کام کر لوں گا جو خیر کا ہوگا، اور تو ہی اگر میری مدد کرے تو میں ہر اس کام سے دور رہوں گا جو کام تو ناپسند کرتا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو کلمہ پڑھتے بہت سے لوگ ہیں، البتہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے نہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں یہ کلمہ اس وقت پڑھا جاتا ہے جب شیطان کا ذکر آ جائے، جب کوئی پریشانی انسان کو لاحق ہو تو لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا جائے۔ ایک بار میں عشاء کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور مسجد جا رہا تھا، تو عموماً میری عادت یہ ہے کہ مسواک لے کر کے میں نکلتا ہوں، اور مسجد کا جو وضو خانہ ہے وہاں پہنچ کر کے کلی کر کے مسواک جیب میں رکھ کر کے اور مسجد چلا جاتا ہوں۔ تو وضو خانے کے پاس میں کلی کرنے گیا تو اپنے ہی ملکوں کا ایک شخص ہمارے پاس آتا ہے بڑے غصے میں، اور کہتا ہے شیخ صاحب میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ خیر تو ہے بھائی، اللہ جزائے خیر دے، آپ عزت کرتے ہیں، خیر تو ہے۔ کہا کہ وہ جو مولوی ہے جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ جب مجھے دیکھتا ہے تو لا حول پڑھتا ہے، کوئی میں شیطان تھوڑی ہوں جو لا حول پڑھا دے کر کے، آپ اس کو سمجھا دیجئے ورنہ ہماری اس کی لڑائی ہو جائے گی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے خیر تو ہے، لا حول کا شیطان کو دیکھ کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ کچھ دن پہلے ہم نے اس ذکر کے فضائل بیان کیے، تو ہمارے ایک بھائی جو آج کل دلی میں رہتے ہیں وہ اس کلمے کا بکثرت ورد کرنے لگے، تو ان دونوں کی دکان، ایک اس پاکستانی کی دکان جو ہم سے شکایت کر رہا تھا اس طرف تھی، اور ان کی دکان یہاں تھی۔ تو عشاء کی اذان ہوتی تھی، یہ دکان بند کرتے وہ بھی دکان بند کرتا رہتا،
تو یہ دکان بند کر کے جب نکلتے تو لا حول ولا قوت الا ذکر پڑھتے رہتے، اور وہ یہ سمجھتا کہ مجھے پڑھ کر کے، مجھے دیکھ کر کے لا حول پڑھ رہے ہیں، گویا میں شیطان ہوں کیا؟ تو ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ لا حول کب پڑھا جاتا ہے؟ جب شیطان ہو، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ لا حول ایک ایسا جملہ کلمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بکثرت اس کے ورد کا حکم دیا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ میں حازم ابن حرملہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، یا حازم اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، اے حازم تم لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یعنی جو شخص اس کلمے کو پڑھے، اس کلمے کو معنی کو سمجھے اور اسے زندگی میں اپنانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں ایک قیمتی خزانہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی حدیث طبرانی کبیر میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آپ تشریف لے آئے اور ہمارے یہاں ان کا قیام ہوا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر کس کے یہاں قیام فرمائے تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو ایوب الا ادلک علی کلمۃ ہی کنز من کنوز الجنہ، اے ابو ایوب کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ سکھا دوں جو کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں اے اللہ کا رسول ضرور سکھلائیے۔ تو آپ نے فرمایا اکثر من قول لا الہ الا لا حول ولا قوت الا باللہ، تم لا حول ولا قوت الا باللہ کا بکثرت ورد کیا کرو۔ ایک اور صحابی ہیں جو اللہ کے رسول کے نزدیک بڑے محبوب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلکہ آپ کہا کرتے تھے کہ اے ابو ذر میں تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کر رہا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے 7 باتوں کی وصیت کی ہے کہ میں 7 کام کروں۔ ان میں سے آخری کام آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ فإنها کنز من تحت العرش، اے ابو ذر تم لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت ورد کرو، اس لیے کہ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو خیر حدیثیں اس سلسلے میں بہت ہیں، لیکن مجھے جو آپ سے کہنے کی اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کلمے کا کثرت ورد کا حکم دیا کرتے تھے۔ اب اس سلسلے میں مجھے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے 3 باتیں رکھنی ہیں۔ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کلمے کے فضائل کیا ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کلمہ ہمیں کہاں کہاں پڑھنا چاہیے، یہ اہم چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے، دوسری بات اس کلمے کی فضیلت کیا ہے، اور تیسری بات یہ کلمہ ہمیں کہاں پڑھنا چاہیے۔ اور میں تینوں باتیں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، ورنہ تفصیل میں جائیں تو مغرب ہو جائے گی اور ختم۔ یہ کلمہ اتنا اہم ہے کہ کلمہ کا اہمیت ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ کلمہ ساتھیوں 2 جملہ ہے اس میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جیسے لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ دوسرا کیا ہے الا اللہ، ایسے یہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلے جملے کا معنی ہے کہ لا حول ولا قوت، کسی بھی قسم کی طاقت اور قوت، کسی قسم کا حیلہ اور چارہ، اور کسی قسم کی طاقت ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ نہ کسی کے پاس ایسی طاقت ہے کہ کسی شر اور برائی کو اپنے سے روک سکے، نہ کسی کے پاس یہ طاقت ہے کہ کسی برائی سے بچ سکے، نہ کسی کے پاس یہ طاقت ہے
کہ وہ اپنے سے کسی شر اور برائی کو دور کر سکے، اور نہ کسی کو اللہ نے اپنے طور پر یہ طاقت دی ہے کہ وہ کوئی خیر اور بھلائی کا کام کر سکے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بسا اوقات ایک شخص ہے، ایک بیماری سے بچنے کی لاکھ کوشش کرتا ہے، دکان میں خسارے سے بچنے کی لاکھ کوشش کرتا ہے، نقصان اور خسارے سے بچنے کی لاکھ کوشش کرتا ہے، لیکن کر پاتا ہے؟ نہیں کر پاتا۔ ایک انسان ہے، کوئی فائدے کی چیز حاصل کرنے کی لاکھ کوشش کرتا ہے لیکن فائدہ نہیں حاصل ہو پاتا، کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پاتا۔ تو لا حول ولا قوت، کسی کے پاس کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے الا باللہ، مگر اللہ۔ اگر اللہ طاقت دیتا ہے تو وہ انسان بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی طاقت چھین لے تو ایک انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں طاقت دی ہوئی ہے کہ اس ہاتھ سے ہم بڑا سے بڑا کام کر سکتے ہیں۔ تلوار چلانا، ہتھیار چلانا، بندوق چلانا، ایک بم اٹھا کے پھینکیے ہزاروں لوگ مر جائیں گے، ہے نا؟ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اسی ہاتھ کی طاقت ہم سے چھین لے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، تو ساتھیوں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک مکھی آ کر کے ان کے ماتھے پر بیٹھتی ہے، کاٹ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ان کے پاس مکھی کو اپنے سے دور کرنے کی طاقت نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو۔ تو آواز دیتے ہیں اپنے بغل والے کو کہ ذرا دیکھو ایک مکھی مجھے تنگ کر رہی۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہی راز ہے کہ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی شیطان کو بھگا رہے ہیں۔ کیا معنی ہے وہاں پر؟ معنی اس کا یہ ہے کہ تم بڑی اچھی چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو، تم بڑے فائدے کی چیز طرف بلا رہے ہو، ہمیں بڑے اچھے کام کی طرف دعوت دے رہے ہو، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجد تک آنے کی توفیق بھی دے دے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور عبادت پر تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، ایاک نعبد و نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ساتھیوں اختصار کے ساتھ معنی یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی یہ ہوا کہ کسی انسان کے اندر اپنے طور پر کسی برائی سے بچنے اور کسی نیکی کا کام کرنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی حیلہ کسی برائی سے بچنے کا نہیں ہے الا باللہ، مگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرے۔ ساتھیوں یہی زبان ہے، بسا اوقات اللہ تعالیٰ اسی زبان پر اگر تالا لگا دیتا ہے تو زبان انسان اپنے مطلب کی زدہ نہیں کر پاتا۔ ایک شخص نے اپنا مشاہدہ بتایا کہ ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، میں بیٹھا تھا اس کے بغل میں اور میں اس سے کہہ رہا تھا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کئی بار جب ہم نے کہا وہ اپنی زبان کو ہلانا چاہا اور آخر میں کہتا ہے لا استطیع، میں یہ کلمہ کہہ نہیں پا رہا۔ زبان تو ہے نا، لیکن اللہ توفیق نہیں دے رہا۔ تو کوئی نیک کام کرنے، اسی لیے بہت سے لوگ آپ سے صحت مند ہوں گے، مال میں زیادہ ہوں گے، آپ سے زیادہ فرصت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں حاضری کی انہیں توفیق نہیں دی تو نہیں آ پائے، ہے کہ نہیں؟ تو ہر قسم کی توفیق کس کے ہاتھ میں ہے؟ جی اسی لیے ہم نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں کیا دعا سکھائی ہے اللہ نے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ اے اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں محتاج ہوں، تو اس سے مدد چاہتا ہوں کہ تو میری توفیق دے، میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری عبادت کو اچھی طریقے سے
ادا کر سکوں۔ تو خلاصہ یہ ہے ساتھیوں کہ یہ کلمہ معنی کے لحاظ سے کیا ہے کہ بندہ اپنے کو عاجز سمجھتے ہوئے اپنی سارے کاموں کو کس کے سپرد کر دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے رہا ہے، کہ وہی ہے جو ہمیں خیر کی توفیق دیتا ہے اور وہی ہے جو ہمیں برائی سے بچاتا ہے۔ بغیر اس کی توفیق سے نہ ہم کوئی خیر کا کام کر سکتے ہیں اور نہ کسی برائی سے بچ سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ اس کلمے کی فضیلت کیا ہے ساتھیو؟ اس کلمے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، شاید اگر جو ہم نے نوٹ کیا ہے تو اس میں تقریباً 12-13 فضیلتیں ہوں گی، لیکن ساری نہیں بیان کرتا اس لیے اتنا وقت نہیں ہے، مجھے صرف آدھے گھنٹے کے لیے کہا ہے۔ اتنی فضیلتیں ہیں آپ لوگ۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے، جیسے ابھی حدیث گزری کہ یہ جنت کا خزانہ ہے، یعنی کیا معنی ہے؟ آپ جب اس کلمے کا ورد کریں گے دل لگا کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کو آپ کے لیے جنت میں ایک جگہ محفوظ کر دے گا۔ جس طریقے سے آپ کو خزانہ ملتا ہے تو آپ گھر میں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وقت پر آپ کے کام آئے۔ تو وہ خزانہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے رکھا ہے، یہ خزانہ آپ کے کب کام آئے گا؟ قیامت کے دن کام آئے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، آپ کے درجات کو بلند کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کلمے کو اللہ تبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا دروازہ قرار دیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت کے کسی دروازے سے اسے داخلہ مل جائے تو وہ کیا کہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے۔ چنانچہ مسند احمد امام نسائی کی عمل اليوم واللیلہ میں حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، اے معاذ الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، اے معاذ کیا میں تجھے جنت کے دروازے میں سے ایک دروازہ نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ نے کہا اے اللہ تو ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت جنت کا ایک دروازہ ہے۔ اور یہی نہیں ساتھیوں، اللہ کی قسم جو فضیلت میں آگے بیان کرنے جا رہا ہوں اس پر تو ایک مومن کو خوش ہونا چاہیے اور بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے، اور اسے اپنے لیے حرز جان بنانا چاہیے۔ آپ لوگ تو یہاں ہیں، یہاں پتہ نہیں کون سا درخت ہے پھل کا جس کی بڑی زیادہ اہمیت ہے، لیکن میں سعودیہ میں بتلاؤں وہاں کھجور کے ایک درخت کی بڑی اہمیت ہے۔ بسا اوقات ایک درخت کا پودا چھوٹا جو ہوتا ہے وہ ہزار ریال میں بکتا ہے۔ وہ کتنا؟ ہزار ریال میں بکتا ہے۔ جو اچھی نسل کا یہاں آم ہوگا وہ بھی اچھی قیمت کا بکتا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ ہر جگہ کے پھل الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اس دنیا میں جتنی اہمیت ہے تو بھلا بتائیے اگر کسی کو جنت میں ایک درخت مل جائے، جی اس سے اورنگ آباد میں ہم اور آپ لوگ جو ہم جیسے غریب لوگ ہیں وہ تمنا کرتے ہوں گے کاش کہ ہمیں ایک کمرہ مل جائے، اور بامبے میں جس کو ایک کمرہ مل گیا گویا اسے تاج محل مل گیا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم لوگ تو اپنی 10 سال کی بھی کمائی جمع کریں شاید بامبے میں کمرہ نہ خرید سکیں، ہے کہ نہیں عمران؟ ہے نا؟ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ ایک کمرے کی قیمت بامبے میں خرید لے گا کوئی آدمی؟ جی وہاں تو اب لاکھوں کی اب بات ہی نہیں رہ گئی ہے۔ اب تو ہم نے پتہ لگایا، میرا بھتیجا ایک بلڈنگ میں رہتا ہے، بغل میں ایک کمرہ، چھوٹا سا کچن، ایک باتھ روم اور چھوٹا سا سالہ جس میں ایک آدمی مشکل سے اپنا پیر پھیلا کر کے لیٹ سکے۔ ہاں کتنے کا ہے؟ 1 کروڑ کا۔ وہ بھی کتنا؟ نہ تم نیچے کے مالک ہو نہ اوپر کے مالک ہو، بس صرف اوپر سے لے کے 5-6 فٹ جو ہے نا لمبا اور 15 فٹ جو چوڑا ہے اتنے کے مالک ہو، بس اوپر نیچے کچھ بھی نہیں کر سکتے تم، ہے نا؟ صحیح نہیں صحیح ہے؟ لیکن ہم اس کے لیے کس قدر پریشان ہیں، جو ہمارے کسی کام آنے والی ہے؟ اس دنیا میں انسان بسا اوقات بڑی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے خاص ملنے والے تھے، ہم ان کے اوپر ہنستے تھے، انہوں نے اپنا گھر بنانے میں 7 سال لگا دیا تھا۔ ان کا نام عبد الرحمان ہے، کتنا؟ 7 سال لگایا گھر بنانے میں، لیکن ساتھیوں انہیں 3-4 سال بھی گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوا۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ ویران پڑا ہوا ہے، جی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے، ذرا سوچیں۔ ایک شخص اپنے انڈیا کا تھا، وہ 7 سال اپنے گھر نہیں آیا ہے، کہاں؟ انڈیا نہیں آیا۔ کیوں؟
گھر بنا رہا تھا، اور جب گھر بن گیا ہے، گھر آ رہا تھا، تو گھر پہنچنے سے پہلے اس کی موت آئی. اس کی لاش تو گھر پہنچی ہے لیکن وہ گھر نہیں پہنچ سکی. تو یہ جگہ ہے جہاں کے لیے ہم اور آپ کتنی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن جنت میں کوئی آدمی گھر بنانے کے لیے کوشش نہیں کرتا. یہ کلمہ مبارک کلمہ ہے کہ جو انسان دل کے اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو سمجھتے ہوئے اس کلمہ کو ایک بار ادا کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دے. کیا کرے گا؟ جس کے اوپر کے بھی مالک ہیں، آپ نیچے کے مالک ہیں. یہ نہیں اوپر کا دوسرے کا ہے، نیچے کے دوسرے کا ہے. اوپر کے بھی مالک ہے اور آپ نیچے کے بھی مالک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کی حدیث طبرانی کبیر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان فرمایا، اے لوگو سنو، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے اور جنت کی زمین بڑی اچھی، بڑی زرخیز ہے. جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے اور جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے. دوسری روایت میں ہے کہ جنت چٹیل میدان ہے، جتنی زمین لینا چاہو لے لو وہاں پر. آپ نے فرمایا، اے لوگو جنت میں کثرت سے پودے لگاؤ. آپ نے کیا کہا؟ جنت میں کثرت سے پودے لگاؤ. تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول وہ پودا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ. جو آدمی ایک بار لا حول الا باللہ پڑھ لیا، گویا جنت میں اس نے اپنے لیے ایک پودا لگا لیا ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر نعمتیں دیتا ہے. بہت سی نعمتیں بندوں کی جو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اس کا دو سبب ہوتا ہے. ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، اور دوسرا سبب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین دیتا ہے. اس نعمت کے بقا کا اگر ذریعہ چاہتے ہیں آپ، تو کوئی نعمت دیکھیں آپ کو ملی ہے، اپنے کسی ساتھی کو ملی ہے، تو کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. قرآن مجید سورہ کہف کے اندر دو بھائیوں کا ذکر ہے کہ ایک بھائی کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ دیے تھے، ہر قسم کا مال دیا تھا. باغ میں کھجور کے درخت تھے، انگور کے درخت تھے، درمیان میں کھیتی ہوتی تھی، نہر جاری تھی، ہر قسم کی اس کو نعمتیں ملی ہوئی تھی. دوست احباب اس کے تھے، اپنے بھائی پر فخر کیا کرتا تھا، کیا کیا ہے تم نے، تمہارے پاس کیا ہے، یہ دیکھو میرے ساتھی کتنے ہیں، میرے دوست کتنے ہیں، مجھ سے ملاقات کرنے والے کتنے لوگ آتے، مجھ سے چندہ لینے والے لوگ کتنے آتے، تم نے کیا کیا، تمہارے پاس کیا. وہ کہتا، بھائی ایسا نہیں کہنا چاہیے، تمہیں کہنا تو یہ چاہیے تھا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. اے میرے بھائی، مجھے مال میں کم اور اولاد میں کم دیکھ کر کے مجھے تانا دے رہے ہو. تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنے باغ میں داخل ہوتے، اپنے کھیت میں، تو کہتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یعنی یہ مال کتنا اچھا ہے، اس مال کی حفاظت کی قوت کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں. اس نے یہ جملہ نہیں کیا، چند ہی دنوں کے اندر جل کر کے اس کا مال راکھ ہو گیا. اسے علماء کہتے ہیں کوئی شخص اپنے مال کو دیکھے اچھا لگے اسے، اپنے بھائی کے گھر کو دیکھے اچھا لگے اسے، اپنے بھائی کے بیٹے کو دیکھے اچھا لگے، اپنے رشتہ دار کے دوست کے بیٹے کو دیکھے اچھا لگے، تو اسے کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. علی کل حال ساتھیو، یہ کلمہ نہایت ہی فضیلت کا ہے. اس کی ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ کلمہ مصائب سے نجات دینے والا ہے، پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں متعدد کتابوں کے حوالے سے، اور بعض علماء نے اسے حسن کرا دیا، بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی ہے مالک الاشجعی، ان کا بیٹا صعب یا وہب، ایک بار دشمنوں نے اسے اپنے قبضے میں کر لیا. اس وقت جانتے ہیں مسلمانوں کو لائی دوسرے کافر جو قبیلے تھے ان سے رہا کرتی تھی، تو مسلمان کبھی حملہ کر کے ان کے مال اونٹوں کو جگہ لوٹ لیا، اور یہ وہ لوگ جو ہے مسلمانوں کے مال کو لے جاتے تھے اور لوگوں کو قبضہ قیدی بنا لیا کرتے تھے. تو وہب ابن مالک الاشجعی یہ جو ہے دشمنوں کے قبضے میں چلے گئے. آ کر کے اللہ کے رسول سے شکایت کیا،
تو آپ نے کہا اپنے بیٹے کو کہلا بھیجو کہ وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. وہ اس کا ورد کرتا رہا اور چند دنوں میں دشمن سے چھٹکارا ملا اور آ گیا. علا کل حال ساتھیوں اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، میں وہ فضائل نہ بیان کر کے ہم اپنے سامنے یہ ایک بات کر بلکہ ایک ذکر اور آپ کو سامنے رکھ دوں جو ہر مسلمان کے اہتمام کی چیز ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے والے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. اور اس حدیث کو آپ لوگ سن کر کے جائیے اور کاش کہ ہر آدمی اس کے اوپر عمل کرے. صحیح بخاری میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں بیدار ہو، اور ہر آدمی کی نیند کھلتی ہے رات میں ایک دو بار، ہر آدمی کی نیند کھلتی ہے، جو رات میں بیدار ہو اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ سبحان اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یاد کرنے صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو آدمی خواب سے بیدار ہو اور کیا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ سبحان اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو اب اگر انسان کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے وضو کر کے تو اللہ اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، یہ کلمہ بڑی فضیلت کا حامل ہے. اس کلمے کا اہتمام کرنے والے سے شیطان دور بھاگتا ہے. شیطان دور بھاگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کہتا ہے کہ اس بندے نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا ہے؟ اس ذات کے حوالے کر دیا ہے جس کی جناب کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. حضرت انس بن مالک کی روایت سنن ابو داؤد میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر میں سے نکلے، باہر قدم رکھا اور کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو جتنے شیطان ہیں وہ سارے ہٹ جاتے ہیں اس کے پاس، اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو کیا ہے ہدایت کے راستے پر آ گیا، کفیہ تمام ہر قسم کے شر سے اس کی حفاظت کر لی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہر چیز سے بچا لیا ہے، لہذا اسے چھوڑ کر کے ہٹ جاؤ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کلمے کا ورد کرنا چاہیے، لیکن کب کب کریں یہ دیکھنے کی بات ہے. پہلی جگہ اذان کے جواب میں ہمارے ہاں بڑی کوتاہی ہے، دینداروں سے بھی اور بے دینوں سے بھی. اذان ہوتی رہتی ہم بات کرتے رہتے ہیں، بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اذان ہوتی رہتی ہم گفتگو کے اندر مشغول رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہم موبائل دیکھتے رہتے ہیں. جبکہ اذان ذرا سوچئے، اگر آپ کو کسی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ شہر کا جو رئیس ہے وہ اگر کوئی آواز دلائے تو ہر آدمی کتنے غور سے سنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے والا بلا رہا، ہر آدمی اپنے کام میں مشغول ہے. جبکہ اذان کا جواب دینا بڑا اہم اور بڑی تاکیدی سنت ہے. تو اذان کے جواب میں بندہ کیا کہے گا؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کیا کہے گا؟ لا حول. اسی طریقے سے جو رات میں نیند کھلے ہماری، جیسا کہ ہم نے حدیث بیان کیا، اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد بھی اسے کہنا چاہیے. آج ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ہیں جنہیں یہ عادی نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہمارے یہاں ایک بڑی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حدیث پر سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. ان کے یہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام، اٹھا کر ہاتھ اٹھا دعا شروع کر دیا ہے نا، کوئی ذکر نہیں پڑھنا ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یہ خلاف ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے اور اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن
لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے، اس کے بعد پڑھتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو کہنے کو مطلب لا حول ولا قوت یہ کب پڑھا جائے گا؟ جب انسان نماز سے، اسی طریقے سے جب انسان گھر سے نکلے تو اپنے گھر سے نکلے. ابھی ہم نے آپ کے سامنے وہ دعا رکھی سنن ابو داؤد کی، کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اگر اپنے اوپر یا اپنے کسی بھائی پر کوئی نعمت دیکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین سی بائک خریدنے کی توفیق دے دی، ایک اچھی کار اس نے خرید لی، دکان کو چلایا اور دکان اچھی طریقے سے چلنے لگی، ڈسپنسری کھولا اور اس کے اندر دیکھا بات اچھا نظام ہے، وہ ایسا کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا دیا، بڑا خوبصورت سا بیٹا عطا کیا. بہت سی نعمتیں ہو سکتی ہیں، مال میں، اولاد میں، جائیداد میں، کسی میں بھی. اگر دیکھے تو اس وقت کیا کہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اسی طریقے سے دشمن کے مقابلے کا جب خطرہ ہو تو دشمن کے مقابلے کا، امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ صلح غزوہ حنین کے موقع پر ہم دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً فجر کی نماز پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوتے تو کچھ ایسے آواز سے پڑھتے کہ ہم لوگ سن نہیں پاتے. ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، تین بار دیکھا، ایک بار پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ پڑھتے ہیں جسے ہم لوگ سن نہیں پا رہے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں آہستہ آہستہ؟ تو آپ نے کہا فطن تم لوگوں نے سمجھ لیا میں کچھ پڑھ رہا ہوں. تو کہا آج جب ہم نے تمہاری ایک کثرت دیکھی ہے کہ تمہاری فوج اتنی زیادہ ہے تو مجھے ایک نبی کا واقعہ یاد آیا کہ وہ نبی جب اپنی فوج کو لے کر کے نکلے اور فوج کی کثرت دکھائی دی کہ ہماری فوج اتنی زیادہ ہے تو نبی کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ فوج پر اب کسی دشمن کا غلبہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا بڑے لوگوں کی گرفت اللہ تعالیٰ بہت جلد کرتا ہے، ہم گنہگاروں کو چھوڑتا رہتا ہے، لیکن بڑے لوگوں کی گرفت. کہا کہ اچھا تم اپنے دشمن پر فوج کے بل بوتے جیتتے ہو تو ٹھیک ہے، اب تین چیزوں میں سے ایک کام ضرور ہوگا. یا تو تمہاری فوج پر دشمن کا غلبہ ہو جائے گا، یعنی اب اگر لڑو گے جیتے گا کون؟ دشمن جیتے گا. یا تمہاری فوج پر، تمہاری قوم پر بھوکمری مسلط کر دی جائے گی، انہیں کھانے پینے کی چیز نہیں ملے گی اور وہ لوگ بھوکے مر جائیں گے. تیسری چیز کیا ہے؟ یا کسی کو یاد ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے اوپر بیماری مسلط کر دی جائے، ایسی بیماری کی کورونا وائرس پھیلے اور روزانہ جنازے نکل رہے ہیں، روزانہ جنازے، طاعون پھیلے اور روزانہ جنازے نکل رہے ہیں. تو نبی نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے کہ میں لوگوں سے مشورہ کر لوں. اپنی قوم سے مشورہ کیا تو قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، ان تینوں میں سے کس بات کا انتخاب کرتے ہو؟ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، جس چیز کا انتخاب کریں گے وہ ہمیں پسند ہے. لہذا وہ وضو کیے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. کانوا اذا فزعوا الى الصلاة، اگر انہیں کوئی مشکل آتی تھی تو نماز کا سہارا لیتے تھے. واستعینوا بالصبر والصلاة، آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ نماز نہ پڑھے اور اللہ کی مدد اس کو ہو. آج مسجدیں ویران ہیں، فجر کی نماز میں اسی مسجد میں دیکھو کتنے لوگ رہیں گے؟ 4 صف رہیں گے؟ 5 صف؟ جی 2 صف. کہاں گئے لوگ؟ کیا ہوا؟ کوئی بیماری ہو گئی یا عورتوں کا جو عذر ہوتا وہ عذر ہو گیا ہے لوگوں کو؟ اشرف صاحب آخر ہیں تو سب لوگ نا، کہیں چلے گئے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ نماز کو ہم چھوڑتے رہیں. نماز سب سے اہم چیز ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے صبر کر کے اور نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. اسی لیے غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام سو رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے ہے کہ نہیں اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے تھے.
تو نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. تو وہ نبی نے سب کام چھوڑ دیا, کیا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب, دشمن کا قبضہ نہ ہو ہمارے اوپر ہے. اس لیے کہ دشمن جب غالب آتا ہے تو نہ بڑے کی عزت رہتی ہے نہ چھوٹے کی, نہ مرد کی عزت رہتی ہے نہ عورتوں کی, نہ بچوں کو چھوڑتا ہے نہ وہ بوڑھوں کو چھوڑتا ہے. تو دشمن کا تمہارے اوپر غلبہ نہ ہو اور بھوکمری بھی ہمارے اوپر مسلط نہ کر, اس لیے کہ خالی پیٹ بھوکے رہ کر کے پیر رگڑ رگڑ کر کے مرنا بڑا مشکل کام ہوا کرتا ہے. اے اللہ تعالی ہماری قوم پر بیماری مسلط کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دن کے اندر اس قوم کے 70,000 لوگ مر گئے, ایسی بیماری آئی. تو کہا میں اس نبی کا واقعہ یاد کر رہا ہوں, آج تمہاری یہ کثرت دیکھا تو میں کہہ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے, اللہم بک احاول وبک اقاتل ولا حول ولا قوت الا بک. اے اللہ تعالی میں کمزور ہوں, مجبور ہوں, ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, تیرے ہی بھروسے حملہ کرتا ہوں, تیرے ہی بھروسے میں کسی سے قتال کرتا ہوں. ولا حول ولا قوت الا بک, اور تیرے علاوہ میرے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. اسی طریقے سے کاش کہ ہم یہ کام کر لیتے. تہجد کی نماز یہ بڑی اہم نماز ہے ساتھیوں. آج عام لوگوں کی بات تو چھوڑ دیجئے, آج ہمارے داعی اور مولوی حضرات بھی تہجد کی نماز سے غافل ہیں. جبکہ عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. اللہ تعالیٰ کا قرب جو حاصل کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا جو چاہتا ہے, اللہ کا جو کی نعمتیں, اللہ کی جو رحمتیں اپنے اوپر چاہتا ہے, اس شخص کو تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا, خواہ 2 ہی رکعت نماز ہی کیوں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے, صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کہنے لگے اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض, اللہم لک الحمد انک قیام السماوات والارض وما فیہن, اور آخر میں کہتے ہوئے آپ نے کہا انت المقدر وانت المؤخر لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طریقے سے ساتھیوں ایک جگہ اور ہے جہاں ہمیں اور آپ کو اس کلمے کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر بسا اوقات انسان کو ایسے ماحول میں رہے جہاں پر لوگ بدشگونی لیا کرتے ہیں. بدشگونی کیا چیز ہے؟ یعنی کسی حالت کو دیکھ کر کے, یعنی مثال کے طور پر صبح کو آپ نے دکان کھولی, اور دکان کھولے تو ایک ایسا شخص آ گیا کہ کچھ لینے بجائے آپ سے لڑائی کر لیا اس نے. تب لوگ کیا سمجھتے ہیں دن بھر ہمیں لڑائی ہی کرنا ہوگا, ہے کہ نہیں؟ اسی لیے دکان والے جو ہیں وہ صبح کسی کو بغیر پیسے کے نہیں دیتے ہیں. کہتے ہیں بوہنی اگر دے دیا بوہنی ہو گئی ہماری, ہے نا, ہمارے ہندی بوہنی کہتے ہیں, پتہ نہیں یہاں کیا کہتے ہیں, یعنی پہلی جو ہے کیا, ابھی تو بوہنی نہیں ہوئی ہے, میں کسی کو مفت میں ادھار نہیں دوں گا. حالانکہ وہ بیوقوف نہیں سمجھتا ہے ادھار دینا گویا کہ لوگوں کو صدقہ کرنا, اور صدقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی. تو اگر اس قسم کے تصورات کسی قوم میں پائے جاتے ہیں اور کوئی کام اسی سے ہو گیا, کہے کہ وہ اب تو ہمارا کام جو ہے دن بھر ایسے گڑبڑ ہی چلتا رہے گا, تو ایسے موقع پر اسے کہنا چاہیے اے اللہ لا یاتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اے اللہ تعالیٰ خیر تیری طرف سے اور برائی کا دور کرنا تیرے ہاتھ میں ہے. ہم اپنے لیے نہ کسی خیر کے مالک ہیں نہ کسی برائی کو دور کرنے کے مالک ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, ہر قسم کی طاقت ہر قسم کی بات تیرے پاس ہے. تو ساتھیوں کہنے کا مطلب کہ یہ کلمہ بڑا اہم ہے, اس کلمے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کلمے کا ورد بکثرت انسان کو کرنا چاہیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وصیت کو آپ لوگ ہمیشہ سامنے رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور آپ کے حضرت ابراہیم کے پاس سے آپ کا گزر ہوا
تو حضرت ابراہیم نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے میرا سلام کہنا۔ تمام نبیوں نے آپ کو کہا تھا یا رسول اللہ، حضرت آدم نے کہا تھا اے بیٹے، ہے نا؟ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اے محمد۔ کیوں؟ آپ ان کے پوتے نے حق بنتا ہے ان کو، آپ کو ابراہیم کو حق بنتا ہے۔ تو ابھی آج ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے نا کہ ہم لوگ یہاں سے بمبے گئے شیخ ظفر کو چھوڑنے کے لیے، ہمارے ساتھ 4-5 آدمی اور تھے۔ تو شیخ ہمارے بڑے بھائی کون قاری نجم الحسن صاحب کہنے لگے او ظفر یہاں آؤ تو، ظفر ادھر آؤ تو۔ کہا ہمارے ساتھ جو لوگ تھے وہ تعجب کریں، ارے اتنے بڑے عالم ہیں ان کو ایسے دیکھ کر کے بلا رہا، ایسے کہ ظفر کا یہاں بھائی ان کا چھوٹا بھائی ہے اور ان کو حق بنتا ہے بلانے کا، ہے نا؟ لیکن لوگوں کے نزدیک تو شیخ ظفر ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے نا دادا پردادا ہے، وہی اسی نسل سے تو ہے نا۔ تو انہوں نے کہا اے محمد اللہم صلی علی محمد، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ ساتھیو آپ کتنے مبارک ہیں، کتنے مبارک ہیں آپ۔ کوئی لیڈر کوئی نیتا اگر کہے فلاں سے جا کے میرا سلام کہنا تو آپ پورے محلے میں گاتے پھریں گے، ہے نا، کہ فلاں نے مجھ کو سلام بھیجا، فلاں نے مجھ کو یاد کیا ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جائے کہ آپ کون سلام بول رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور اپنی امت سے کہہ دینا، جی ہاں جنت ایک چٹیل میدان ہے، جتنا اس میں کوئی آدمی جگہ لینا چاہے لے لے، وہاں ناپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ نواب لوگ جائیداد کیسے دیتے تھے، کسی کو جائیداد دینی ہے تو کہتے تھے دوڑ کر کے جتنی دور جا سکتے ہو تم جاؤ، اور جتنا گھوم کر کے آ جاؤ اتنی ساری زمین کیا ہے وہ تمہاری ہے، ایسے زمین دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ جنت چٹیل میدان ہے اور جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، وہاں کنکڑ پتھر نہیں ہے، وہاں نمک والی زمین نہیں ہے، بڑی میٹھی، اور اس کا پانی کھارا نہیں، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے۔ اور اس میں روپائی جو ہوگی، درخت کس کے لگائے جائیں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حدیث کو یا اس وصیت کو آپ یاد رکھیں، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ان کلمات کا خصوصی طور پر ورد کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس لیے کہ یہی باقیات الصالحات ہیں۔ قرآن مجید میں کہا ہے نا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا یا خیر عملا، ہے نا، یہی باقیات و صالحات ہیں جو تمہارے نزدیک دنیا کے تمام مال سے بہتر ہے۔ اور باقیات صالحات کیا ہیں؟ یہی 5 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کلمے کے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر خیر سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کلمے کی معنی کو سمجھنے اور اس کا اہتمام کرنے کی ہم اور آپ کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔